اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سافٹ انالیسز میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ یہ پاکستان کیا ایک خود مختار ریاست ہے یا یہ کوئی افغانستان کا صوبہ ہے، اور مین جو اس کا سبجیکٹ ہے آپ نے تھم نیل میں دیکھا کہ قیام پاکستان میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا کیا کردار ہے، دارالعلوم دیوبند کا کیا ہے، اسلامیہ کالج پشاور یا دوسرے تعلیمی اداروں کا کیا ہے، اور افغانستان کا کیا کردار ہے۔ تو جیسا کہ آپ تاریخ جو طالب علم ہیں یا جس کو تھوڑا سا بھی پتہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو دو حصے یا ایک بڑا حصہ جو نہیں مل سکا، آدھا ہندوستان یا اس کا 40%، اس کے پیچھے جو ہے وہ جمعیت علماء ہند اور دارالعلوم دیوبند کے جو یہ گڑھ تھا اینٹی پاکستان ایلیمنٹس کا، اور ان کی قیادت تھی یہ ایک تو جمعیت علماء ہند تھی جس میں سارے بڑے بڑے لوگ تھے، پاکستان سے مفتی محمود تھے اور انڈیا سے بھی بے شمار لوگ تھے، اور دوسرا جو ہے وہ مولانا ابوالکلام آزاد جو سیدھے سیدھے کانگریسی تھے اور دست راست نہرو اور گاندھی کے۔ تو اس میں ان کا یہ کردار تھا کہ وہ گڑھ تھا اینٹی پاکستان ایلیمنٹ کا گڑھ جو ہے وہ تھا دارالعلوم دیوبند، اور جو پاکستان کی حامی جو تحریک تھی وہ تھی جہاں سے جو اس کا گڑھ تھا وہ تھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، پورے سب کانٹیننٹ کے لوگ کا کریم وہاں پہ ہوتی تھی۔ اچھا، اس کے علاوہ اور بھی بہت جگہیں تھیں، مثال کے طور پہ اسلامیہ کالج پشاور، اسلامیہ سندھ مسلم کالجز جو کراچی والے ہیں وہ تھے، اس میں پنجاب یونیورسٹی تھی، ڈھاکہ یونیورسٹی تھی، ان سارے ادارے ان میں جو ہے انہوں نے سب لوگوں نے کام کیا۔ لیکن پاکستان کی اس میں جو میں نے نام لیا جو ان کا، اس میں بے شمار لوگ تھے، مولانا مودودی بھی پاکستان کے خلاف تھے، جماعت اسلامی والے، تو یہ سارے وہی بلاک ہے جو پاکستان کے سب سے زیادہ آج کل حامی ہیں یا پاکستان کے وارث ہیں، وہ سارے کے سارے اس ملک کے بننے کے خلاف تھے، اور ابھی جو ہے جھوٹی سچی تعویلیں پیش کرتے ہیں رہتے ہیں بعض اوقات اکثر سوشل میڈیا پہ کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے یہ کہا تھا، وہ کہا تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے جو بھی کہا تھا وہ انڈیا والے میچ میں آپ نے دیکھا کہ اپنی دھرتی کے اوپر محمد شامی جو ہے وہ سجدہ کرتے کرتے اس کو پتہ چل گیا کہ میں تو انڈیا میں ہوں، ایسا نہیں ہو کہ میری ہتیا ہو جائے، تو وہ سجدہ نہیں کر سکا۔ تو وہاں پہ جتنے وہ مسلمان آزاد ہیں یا ان کو حقوق ہیں وہ ہمیں پتہ ہے۔ اب اس میں افغانستان کے بارے میں، افغانستان واحد ملک تھا جو پاکستان کی جس نے اقوام متحدہ میں مخالفت کی اور پاکستان کے اگینسٹ ووٹ دیا تھا، اور افغانستان کی اس باوجود اس کے کہ اتنا کچھ ہونے کہ پاکستان نے افغانستان کی بہت زیادہ امداد کی، خواہ وہ مہاجرین کی ایکوموڈیشن کی صورت میں ہو، ان کو جو راہداری جو دی ہے، ان کو اپنے پورٹ کے اوپر جو ہے ٹرانزٹ ٹریڈ کی شیڈز، باقی ساری چیزیں مادری پدری آزادی دیے رکھی۔ لیکن آج کل ایک دھرنا ہو رہا ہے چمن میں اور آگے پیچھے ایک بڑی مہم اٹھی ہوئی ہے کہ افغانیوں کو بغیر کسی ویزے کے پاکستان میں آنے کی، پاکستان کی دستاویز کی ضرورت نہیں، بس ان کا افغانستان ہی کا کارڈ کافی ہے۔ یہ کسی بھی آزاد خود مختار اور باوقار ملک میں ایسے نہیں ہوتا، یہ کوئی یورپین یونین نہیں ہے۔ جس ملک کو یا جس ملک کے عوام کو 75-76 سال سے اب پاکستان کی حکومت، ہمارے کے بلوچستان اور اوورال بالخصوص اور بالعموم پورا پاکستان جن کی جو ہے خدمت کر رہا ہے، وہ پاکستان کے خلاف نعرے لگائیں۔ پاکستان میں ہیروئن، کلاشنکوف اور یہ جو اسلحے کا کلچر ہے یہ افغانی لے کے آئے ہیں۔ پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا، ہمارے درے میں جو ہے وہ 303 جو 303 بور کی جو بندوق ہے وہ انگریزوں کے بعد درے میں بن گئی تھی، جب وہ یہاں پہنچے تھے اسی سے جواب ملا تھا انہیں، لیکن وہ کبھی اس طرح کا کام انہوں نے نہیں کیا۔ اور اب جو جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام والے اور جو لیفٹسٹ جو نام لیفٹسٹ آج کل جو ہے وہ امریکہ کے جو ہے پرو امریکن ہیں، وہ سارے یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کے ساتھ بڑا جو ہے وہ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ کئی ایک پٹیشنیں جو ہیں وہ انہوں نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں ڈالی ہوئی ہیں، اور ان کے اوپر باقاعدہ ہیئرنگ ہو رہی ہے اس طریقے سے کہ جیسے کوئی بندہ کے سے پنجاب میں داخل ہو رہا اس کو منع کیا جا رہا ہے، یا انلیگل امیگرینٹس جو ہیں وہ یہاں رہ نہیں سکتے ہیں، اگر کوئی رہے ہیڈ ڈاؤن کر کے دوسری بات ہے، یہ تو سراسر بدماشی ہے۔ اب جماعت اسلامی جو ہے جو ایک اچھی خاصی جماعت ہے، اس کے امیر نے بھی کہا ہے، یہ جو کے کے امیر ہیں
کہ نہیں جی ان کا یہ حق ہے. رشتہ داریاں اگر دونوں طرف ہیں تو بالکل ہمارے سے یہاں سے جو لوگ جائیں وہ بھی پورے ڈاکومنٹس دکھا کے جائیں اور وہاں سے جو ہیں وہ بھی دکھا کے جائیں. اگر ایسے نہیں ہوا تو یہ جو فگر ہے نا کہ 4 ملین جو ہے وہ 40 لاکھ جو ہیں وہ یا 30 لاکھ جو ہیں وہ لیگل ہیں اور 17 لاکھ ہی لیگل ہیں، ایسی بات نہیں، بات کروڑوں میں ہے. اور اگر اس کے اوپر چیک نہ رکھا گیا تو یہ ڈیموگرافک بھی چینج ہو جائے گی اور یہ سارے معاملات افغانی اپنے ہاتھ میں لے لیں گے. اور بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے لیے ہوئے ہیں. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ نادرا ہمارا پاسپورٹ والا یہ پورا سسٹم، اس کے علاوہ ہمارے ڈپٹی کمشنر ریونیو فور آفیسر جو ہیں انہوں نے ان کو اتنا ایک فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے کہ ان کے پاس سارے ڈاکومنٹس ہیں. اور اگر یہ اگر کوئی ایک کام ہے اگر اچھا کیا ہے اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے کیا کیا ہے، کرنے والوں نے جو کیا ہے وہ بالکل صحیح ہے. اور جو پے در پہ حملے ہو رہے ہیں، ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، ہمارے معصوم شہری جو شہید ہو رہے ہیں افغانستان سے حملوں کی وجہ سے، تو اس کا یہ جواز ہے کہ ان کو یہاں سے نکالا جائے اور جلد از جلد نکالا جائے. اچھا، دوسرا جو اس میں ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ ان کی جو اپنی پراپرٹی ہے یا جو چیزیں ہیں تو وہ انہیں لے جانے کی اجازت دی جائے، اور پولیس اور جو انتظامی آفیسرز ہیں وہ ان کو تنگ نہ کریں، ان کی ہیومیلیشن نہ کریں. باقی یہاں پہ کوئی دعوت دے کے تو انہیں لایا نہیں تھا، ایک تو یہ بات ہے وہ یہاں ختم ہو گئی. اس کے علاوہ جو 20-25 ہزار جو امریکن ایجنٹس ہیں وہ جو بڑے بڑے ہوٹلوں میں ٹھہرے ہوئے ہیں، جن کا آنا جانا جن کے اوپر کوئی چیک نہیں ہے، ان پہ بھی چیک ہونا چاہیے. تو افغانستان کا کوئی کردار نہیں پاکستان کے بنانے میں. دارالعلوم دیوبند سوائے علامہ شبیر احمد عثمانی کے یا جو ہے اس کے علاوہ کوئی بڑا عالم دین دیوبند کا وہ نہیں تھا. تو اگر جن کو زیادہ تکلیف ہے، یہ خاص کر دیوبند والوں کی تو حکومت ہی افغانستان میں ہے نا، جو سیدھی بات ہے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے شاگرد ہیں. مولانا سمیع الحق یہ جو حقانی لکھتے ہیں وہاں پہ، وہ یہ دارالعلوم حقانیہ کے جو ہے وہ یہاں کے گریجویٹس ہیں. تو جن کو یہ زیادہ اس کے اوپر ناز ہے تو وہ ذرا یہاں سے لوگوں کو جا کے تو دکھائیں. یہاں سے جو آج کل لوگ جا رہے ہیں ان کو چن چن کے جو ہے وہ اگر کوئی بندہ انہیں مل جائے کہ شبہ ہو جائے یہ پاکستانی ہے، ان کے ساتھ جو برا سلوک کر رہے ہیں، یہ سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے. تو اس سلسلے میں جو ایک جو ایک متوازن سی پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ جا رہے ہیں انہیں جانا دیا جائے، اور بتدریج جو لیگل ڈاکومنٹس بھی جو ہیں ان کو بھی یہاں سے ریپیٹریٹ کیا جائے. اس کی وجہ سے پرٹیکولرلی جو ہمارے صوبہ کے پی کی اور بلوچستان ہے وہاں میں سب سے زیادہ جو سفر کیا ہے وہ ہماری جو پشتون آبادی ہے انہوں نے سفر کیا، پختونوں نے سفر کیا. وہ خواہ ان کی معیشت کی صورت میں ہو، ان کی جو ہے وہ تجارت کی صورت میں ہو، یا ان کی جانوں کی صورت میں ہو. تو یہ بات تھی جو اس کو ریکارڈ پہ لانا چاہ رہے تھے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.